بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، اطلاعات یہ ہیں کہ طالبان افغانستان کے دارالحکومت کابل کے نواح پر پہنچ چکے ہیں اور روزانہ سرنڈرز کے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور یہ خود سرنڈر کر رہی ہے افغان فوج، لیکن عالمی میڈیا سے یہ خبریں آپ کو غائب نظر آ رہی ہیں۔ کئی ویژولز ہیں سوشل میڈیا میں بھرے پڑے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ دنیا ایک نئے خطرات پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر طالبان نے افغانستان کے اوپر اس طریقے سے قبضہ کر لیا تو پورا ریجن جو ہے پھر عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے اور اس ریجن کے اندر کیا نیا کھیل کھیلا جانے والا ہے، اس پر ہم کریں گے بات اپنے پہلے سیگمنٹ کے اندر۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا کہ گزشتہ دنوں سینٹ نے گھریلو تشدد اور ممانعت کا بل منظور کیا۔ اس پہ اپوزیشن کے ایک سینیٹر ہیں جناب مشتاق احمد خان، انہوں نے اعتراضات کیے۔ کیا اعتراضات تھے، اس بل کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، اس پر کریں گے بات۔ اور پروگرام کے آخر میں ذکر ہوگا کہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کی ایسوسی ایشن کو کیا ایشوز ہیں نئے پی ایم سی آرڈیننس سے اور کیا قوانین پی ایم سی نافذ کرنا چاہ رہی ہے، اور حکومت ان اداروں کی اور اس شکایت کیوں نہیں سننا چاہ رہی، سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں کیوں نہیں لینا چاہ رہی، اس پر کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب بالآخر جو خبریں آ رہی تھیں کہ جی اتنے صوبے قبضہ کر لیے اور سرنڈرز ہو رہے ہیں، اب تو کابل کے نواح تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ہم نے آج سے تقریباً جب ٹاکس شروع ہوئی تھی ایک سال پہلے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کے عوام 40 سال سے اپنے اچھے اور برے کی تمیز کرنا جان چکے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کون تھے جو ہمیں لوٹتے تھے، ان کو پتہ ہے کہ کون تھے جنہوں نے ہمارے گھروں کو آگ لگائی، ان کو پتہ ہے کہ کون تھے کہ جنہوں نے ہماری اخلاقیات کو تباہ و برباد کیا، اور کون تھے جو چور تھے، ڈاکو تھے، ہیروئن لے کے آئے، جنہوں نے اسمگلنگ کی اور جو لوٹ مار کے افغانستان سے چلے گئے اور جو پوری زندگی باہر رہے۔ یہ وہ تمام لوگوں کو بہت آنکھوں سے انہوں نے دیکھا۔ وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا عمران خان نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کے یہ سجیشن دیتے ہیں خان صاحب کہ وہاں اگر وسیع البنیاد حکومت نہ ہوئی تو افغانستان میں امن نہیں ہوگا، تباہی ہو جائے گی۔ خان صاحب کو میں ایک مشورہ دوں، 70 سال سے یہ ملک لوٹا جا رہا ہے۔ آج اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں حکومت بنائیں مل کے، وسیع البنیاد بنانی ہے نا، اچھا، پنجاب کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ حکومت بنائیں، کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومت بنائیں، اور فیڈرل گورنمنٹ میں ساروں کے ساتھ مل کے بنائیں تاکہ اس ملک میں لوٹ مار ختم ہو۔ عمران خان صاحب کی جو شاندار قسم کی سیاسی بصیرت کا ایک ہی حل ہے کہ افغانستان کے طالبان ان کو یہی سجیشن دیں کہ بھائی جان پہلے یہ اپنے ملک پہ نافذ کرو، اور فوراً گردان شروع کر دیں گے، یہ تو NRM مانگتے ہیں، آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کہیں گے مجھے اپنے ملک کا زیادہ پتہ ہے۔ اس لیے خان صاحب طالبان کو بھی اپنے ملک کا زیادہ پتہ ہے، بلکہ طالبان کو نہیں، افغانستان کے بچے کو پتہ ہے۔ تاریخ 26 سال کے بعد افغانستان میں دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے، اور یہ تاریخ ایسی ہے کہ جو پوری دنیا کے منہ پہ اوپر تماچا مار رہی ہے، ان لوگوں کی خواہشوں کو تباہ برباد کر رہی ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے، انڈیا میں بیٹھ کے، باقی جگہوں میں بیٹھ کے سوچا کرتے تھے کہ آج امریکہ گیا تو تباہ۔ آپ سوچیں کہ جو انٹرویوز تھے شروع کے بالکل ملا عمر کے بعد جب قیادت آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ یہاں پر سٹیبلٹی کا باعث ہے، تو طالبان کہتے تھے امریکہ یہاں پر بدامنی کا باعث ہے، یعنی جو چیز بدامنی کا باعث تھی اس کو ہم نے سٹیبل۔ اب کیا ہو رہا ہے، جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا ہے، طالبان کے پاس 41% ایریا تھا، اور وہ بھی ٹوٹل کنٹرول نہیں تھا، ایسا تھا کہ اس میں چھونیاں موجود تھیں، ان کی اپنا پولیس پریزنس موجود تھی، سارا کچھ موجود تھا، لیکن طالبان کو لوگ مانتے تھے، اور وہ ایک قسم کا ایسے تھا کہ ایک تھانہ نمائشی کے طور پہ، مثلا لشکرگاہ کا تھانہ نمائشی کے طور پہ تھا، غزنی کا، پکتی کا، ان لوگوں جو بارڈر کا صحیح ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ پاکستان کے پورے بارڈر کے اوپر طالبان کا کنٹرول ہے، ایک پوسٹ مینج نہیں کر رہی اس وقت افغان گورنمنٹ جو ہے، یہ پورے کا پورا بارڈر جو ہے یہ پاکستان کا، اس پہ ان کا کنٹرول، اس سے آگے آپ چلے جائیں جتنے بھی علاقے آگے چلتے 1994 سپٹمبر 49 لوگ تھے جن میں جلال الدین حقانی صاحب اور سب لوگ تھے، ملا محمد عمر کی قیادت میں جب اکٹھے ہوئے ہیں، اور دارو خان کی جو پوسٹ ہوتی تھی پہلی، جو انہوں نے سپن بلدک کی جب انہوں نے قبضہ کیا ہے، پہلا صرف ایک،
اور اس کے بعد جب انہوں نے وہاں سے پیغام بھیجا عثمان صاحب، وہی حالت تھی جو آج 26 سال کے بعد یہ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ دنیا خون بہانے کے بعد دیکھ رہی ہے، یہ دنیا ٹیکنالوجی کی ڈیفیٹ کے بعد دیکھ رہی ہے۔ قندھار میں ملا عمر پہنچنے سے پہلے ہر سپاہی اپنی بندوق ہاتھ میں کھڑا تھا، اور مجھے خسرو کا شعر تو یاد آ رہا ہے کہ ہما آہوان سیرا سر خود نہادہ برکف، کہ تمام جو ہرن ہیں جنگلوں کے اپنے سر ہتھیلیوں پہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، بامید آنکھ روزے اس شکار خواہی آمد، اس شخص کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے اور ہمیں شکار کریں۔ یہ کیفیت۔ اس کے بعد وہ جب آگے نکلے ہیں کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا۔ اوپر چڑھتے جاتے تھے شمال کی طرف، جنوب کی طرف، آگے جب مغرب کی طرف نکلتے تھے، کابل تک پہنچتے اس میں ایک اور آتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ ترین چیز تھی کہ اس ساری کیفیت کے اندر جس دن طالبان وہاں پر پہنچے ہیں، احمد شاہ مسعود تاجکستان گیا ہے، تاجکستان میں اس کو انڈیا کے 3 لوگ جو تھے انٹیلیجنس کے ملے، اور وہاں اب تو اس سے کھلی ہوئی حقیقت بن چکی ہے، اور احمد شاہ مسعود کو باقاعدہ وہاں سے آرم سپلائی کیا۔ دوستم، آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ اس ملک کے ظالم صحافی اور اس ملک کا ظالم دانشور دوستم ان کا ساتھ دیتا ہے۔ 8000 طالبان اس نے مارے تھے دشت لیلہ میں تو بند کیا تھا، میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے اس شہر کے اندر مارے تھے۔ 3000 طالبان کا گردن کاٹتے تھا وہ شخص، اور گردن کاٹنے کے بعد اس کے پٹرول چھڑک کے آگ لگاتا تھا، وہ کٹی ہوئی گردن سے طالبان کی لاش تڑپتی تھی، اور یہ سارے کے سارے لوگ بیٹھ کے، جن کو آپ جو کہتے ہیں کہ آج بڑے امن کے لوگ ہیرو بنا کے بیٹھے ہوئے یہ امن لے کے آئے، ان کی سپورٹ کرتے ہو تم لوگ۔ اور وہ 3000 میدان کے اندر ہی ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس زمانے میں تو کالم بھی لکھا تھا اس کے بڑی تفصیل سے کہ کنٹینرز کے اندر بھر کے 1500 کے قریب طالبان جو بھیجے گئے تھے، جن کو راستے میں چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ کنٹینر میں اب صورتحال یہ ہے کہ دوستم صاحب جو ہیں وہ تاجکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح بیمار ہیں۔ اشرف غنی جو ہے بھیک مانگنے امریکہ چلا گیا ہوا ہے، عبداللہ بھی چلا گیا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں امریکہ کیا دے گا، وہاں جب گئے ہیں اب کیا ہوگا، کیا لے کے۔ اچھا، پھر کمال کی بات ہے اس ملک کے اندر کچھ دانشوروں کو میرا خیال یہ ہے کہ دوبارہ ان کا مینٹر جو ہے نا وہ کرانا چاہیے کہ جی ایک دفعہ امریکہ چلا گیا تو وہ جو ہے نا لوکل وہ بھائی امریکہ اپنی طاقت کے باوجود، اپنی مائٹ کے باوجود، اپنا سیٹلائٹ کنٹرول کے باوجود، اپنی ٹیکنالوجی کے باوجود، اپنی نائٹ ونگ ڈیوائسز کے باوجود، اپنے ڈرونز کے حملوں کے باوجود نہیں طالبان کو شکست دے سکا۔ تم سمجھتے ہو یہ جو مانگے تانگے کی ٹیکنالوجی والے لوگ، یہ بھیک منگے لوگ جنہوں نے 20 سال، اور آپ اندازہ کریں عثمان صاحب، خدا کی قسم جس طرح کی ذلت، جس طرح کی رسوائی، جس طرح کا جیسے کہتے ہیں دنیا پوری کے اندر بدترین قسم امیج بنا ہے، آپ نے 20 سال امریکیوں کے ساتھ مل کے آپ نے اپنے قوم کا خون بہایا، حامد کرزئی سے لے کے عبداللہ صاحب، انہوں نے آپ کو طالبان سے مذاکرات کرتے ہوئے چوکیدار کی اس جگہ پہ کھڑا نہیں کیا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، آج بھی نہیں کھڑا کیا۔ انہوں نے اپنی جب وڈرال پالیسی بنائی ہے، جس طرح کا خط بلنکن نے حامد کرزئی کو لکھا ہے، اس طرح اشرف غنی کو اس طرح کا خط لوگ اپنے ملازموں کو نہیں لکھتے، اس طرح کا خط لوگ اپنے۔ اچھا چلیں اب سیناریو پہ بات کر لیتے ہیں کہ کابل آج طالبان سٹیٹمنٹ آئی ہے پورے دنیا کے میڈیا کے ساتھ۔ عثمان صاحب، میں اور آپ دونوں ہم وٹنس ہیں، اکتوبر میں جس دن امریکی افواج کولاب کے راستے داخل ہوئی تھی، یہ پاکستان کے 80 چینل اور دنیا کا ہر چینل ان کو دکھا رہا تھا۔ مجھے یاد ہے اسی طرح کہ ایک امریکی داخل ہوئے، ایک بوڑھا کو 70 سال کا بیچارہ گھوم رہا تھا، اس کی انہیں داڑھی پکڑ کے کھینچی، اور وہ ساتھ وہ تھا ٹم سیبیسٹین جو تھا، وہ انٹر داخل ہو رہا تھا، ٹم سیبیسٹین اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس کو مار رہے ہیں، اور لانگ ہاسٹیلٹیز آر گوئنگ آن اینڈ اٹس اے فائٹ، ایوری تھنگ از فنشڈ، ایوری تھنگ از فنشڈ۔ یہ ایوری تھنگ فنشڈ تھا، واپس چلا گیا۔ عثمان صاحب، اس پورے خطے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا خطہ دیکھیں، کیونکہ ایک ہمارے کہتے ہیں فقہ الواقعہ، کہ آج کے واقعات کو اگر رسول اللہ کی حدیثوں کے مطابق نہیں دیکھتے ہو تو آپ پھٹک جاؤ گے۔ یہ پورا علاقہ جو ہے، اس میں ایک علاقہ ہے ماوراء نہر، اس میں ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، اور جنوبی قزاقستان کا علاقہ ہے۔ اچھا، یہ افغانستان کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ دوسرا علاقہ ہے ہند، جس میں ہند کا پورا علاقہ ہے، صحیح، اور درمیان میں علاقہ آتا ہے سندھ، جو کہ جیلم کے پہاڑوں تک ہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں
اس زمانے کے نقشے کے مطابق یہ پورا علاقہ، اس پورے خطے میں اگلے 3-4 مہینے کے اندر مجھے لگتا ہے اس سے پہلے ایک ایسی طاقت ابھر رہی ہے کہ جس طاقت نے پوری دنیا کی عالمی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے۔ گزشتہ 100 سال میں کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ جس نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہو۔ یہ قوت اس حد تک طاقتور ہے طالبان کی، جو رسول اللہ کے زمانے کے خراسان میں نکل رہی ہے، اس حد تک طاقتور ہے کہ جس کے مقابلے میں کل ہم نے ایٹم بم گنے تھے، ٹھیک ہے جی، کہ 26,000 ایٹم بم روس کے پاس اور 23,000 ایٹم بم امریکہ کے پاس تھے۔ دونوں ان ایٹم بموں کو بغل میں دبا کے شکست کا شکار تھے، ان کے ایٹم بم کسی کام نہیں آ سکے تھے، شکست کھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعتماد کس لیول پہ ہوگا۔ یہ وہ طاقت ہے کہ جو اب ڈکٹیٹ کرے گی اس ملک۔ چلیے دیکھتے ہیں سارے کہ علاقے قربانیوں کو ثمرات کیا ہوتے ہیں اور امن کا جو سورج ہے کب طلوع ہوتا ہے، اور ہمیں بھی اس کا انتظار ہے۔ یہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اس اہم بل کا جو سینٹ نے منظور کیا، اس میں کیا نقائص ہیں اور کیا خوبیاں ہیں، اس پر کریں گے بات۔